تو سب یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس سارے معاملے پر، اس سارے تنازع پر اسپیکر قومی اسمبلی کا کیا موقف ہے، اور آپ نے 27 ترمیم پہ بھی آپ نے بات کی. 27ویں ترمیم پر اگر اسی طرح جیسے 18ویں ترمیم کی طرح کوئی ڈرافٹ نہیں تھا، کوئی ترمیم نہیں تھی، کوئی آرٹیکل میں کوئی تجدید نہیں، سب جماعتوں کو کہا تھا کہ اپنے ورکنگ پیپر لے آئیں اگر آئین میں اصلاحات کی ضرورت ہے. اگر اس طرح کی پارلیمانی کمیٹی بنتی ہے تو آپ کا موقف کیا ہوگا؟ عاطف خان صاحب، آپ نے جو بات کی ہے بدامنی کی، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی ریٹ نہیں ہے. خیبر پختونخوا کی ریٹ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے لیے مسائل ہیں، مشکلات، اور آپ کے واضح بیانیے بھی نہیں ہیں. آپ تذبذب کا شکار ہیں، ایک طرف یہ کہتے ہیں آپریشن نہ ہو، دوسری طرف آپ کی حکومت آپریشن جاری رہتے ہیں. اس واضح موقع کو بتائیں کہ اپنے ریٹ کب قائم کریں گے آپ خیبر پختونخوا حکومت کی. شکریہ سر. جی، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، یہ آئین کوئی مطلب یہ اس کے ساتھ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں نا، آئین ایک بہت مقدس ڈاکومنٹ ہوتا ہے. اور جب بھی 1973 آئین جب انہوں نے ڈراپ کیا تو اس میں تمام پولیٹیکل فورسز، وہ اپوزیشن کی تھی، یعنی اس وقت بھٹو نے تمام اپوزیشن پارٹی کو ساتھ بٹھا کے ایک کنسنسس سے ڈاکومنٹ بنائی. اور اس طرح 18 امینڈمنٹ بھی، اور اس پہ لمبی ڈیبیٹ ہوتی ہے، ڈسکشن ہوتے ہیں، کنسنسس بننے کے لیے ایک پورا برین سٹارمنگ ہوتی ہے. آپ جو ہے نا راتوں رات ٹویٹ کرتے ہیں اور پھر جو ہے نا اس کے اوپر ہفتے کے اندر جو ہے نا وہ آئینی ترامیم لائے جاتے ہیں، تو یہ تو آئین کے ساتھ کھلواڑ ہے، یہ تو بہت ظلم ہے. آپ جو بھی کریں اس کے لیے ایک پراپر ڈیبیٹ، ڈسکشن اور ایک پوری پروسیس سے ہو کے گزارے، تاکہ اس کے اوپر آپ کا انٹلیکچوئل طبقہ، آپ کا جو سٹیک ہولڈر ہے، وہ اس کے اوپر پورا اپنا نقطہ نظر دے دے. تو یہ اس قسم کی قانون سازی جو ہے نا ہے اس میں، یہ بہت نامناسب ہے، بہت ظلم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت پیپل پارٹی، یہ سارا گیم پیپل پارٹی کی کورٹ میں ہے. پیپل پارٹی کی جو بانی تھا ذوالفقار علی بھٹو، وہ اس کا خالق ہے اور انہوں نے بنایا تھا، اور اس کا نواسہ شاید اس کا بنیاد بن رہا ہے کہ 1973 آئین کو ختم کر رہا ہے. اور ابھی جو ہے نا وہ ڈرامہ کر کے رات کو جو ہے نا ایک ٹویٹ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں پھر میٹنگ جاری ہے، پھر ہوگا کہ اچھا ایک دو پوائنٹ پہ اور بھی ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا ہے. عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے اس قسم کی ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہیں. پیپل پارٹی یا عوام کی سیاست کرے گی یا یہ درباری سیاست کرے گی، ابھی ان کی مرضی ہے. اگر اس میں بھی یہ عوام کے خلاف کھڑے ہو گئے تو بلاول بھٹو بائے بائے، تمہارے سیاست میں پھر کوئی فیوچر نہیں ہے. تم جو بڑی بڑی تقریر اور بڑی لمبی لمبی تقریریں، وہ آپ کی والدہ جو بہادری سے لڑی ہے، اس نے اپنی سیاست کو بچایا ہے. آپ کا نانا جس طرح اس نے اسٹرگل کی اور ایک بہت اچھا ڈاکومنٹ، مقدس ڈاکومنٹ اس قوم کو دیا، آپ اس کو ختم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پیپل پارٹی اپنے رویے پہ نظر ثانی کرے. اگر وہ کڑے ہوتے ہیں تو اس کی سیاست زندہ ہوگی. ہم اس رویے کی مذمت کرتے ہیں. اور باقی بات جو ہے نا آپ نے کی ہے، وہ بھی میں سمجھتا ہوں. دیکھیں، یہ جو آپریشن ہے، ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم کسی طور پر جو آپریشن کا تصور ہے کہ آپ پوری کی پوری آبادی کو آئی ڈی پی بنائیں، اس کو جو ہے نا آپ بڑے لیول پہ اس کی ڈسپلیسمنٹ کروائیں. اس کی وجہ سے 21 آپریشن ہو چکے ہیں. وہ 21 آپریشن کی نتائج کیا نکلے؟ کیا دہشت گردی ختم ہو گئی؟ ہمارا مطالبہ یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو، مکمل خاتمہ ہو، لیکن اس کے لیے جو میکینزم ہے، زائد ضرورت اس کی ہے کہ آپ جو کریں، صوبائی حکومت ہو، پولیس ہو، لوکل کمیونٹی ہو، لوکل ایڈمنسٹریشن ہو، اور ایک مشاورت سے امن و امان کے لیے ایک پالیسی ہو. یہ جب سب مل کے نہیں کریں گے، اس لیے تو ہم نے یہ کانفرنس بلایا ہے. اور اس کانفرنس میں ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا پالیسی بنانی ہے. اس کے لیے ہم نے تمام سیاسی پارٹیوں کو، وہ جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہے، اس کی لیڈرشپ کو بلایا ہے. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک ایسا پالیسی بنائیں جو صرف پی ٹی آئی کی نہ ہو، جو صرف پشاور جو صرف پی ٹی آئی کی نہ ہو، جو صرف حکومت کی نہ ہو، بلکہ قومی پالیسی ہو اور پوری صوبے کی عوام کی پالیسی ہو. اس اہم موقع پر اپوزیشن لیڈر کے نوٹیفیکیشن جاری نہ ہونا، کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کو ذہنی اذیت دی جا رہی ہے؟ اور نمبر 2، یہ جو امن جرگہ ہونے جا رہا ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کیا اس میں بھی رکھنا ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے خود طاقتوں کی جانب سے جو بار بار سمجھاتی تھی وہ پوائنٹ آف کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میں نے تو ابھی بتایا ہے کہ جو ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں،
ان کے بغیر تو یہ پارلیمنٹ نامکمل ہے، وہ سینٹ ہے یا نیشنل اسمبلی ہے، اور جب اس پارلیمنٹ نامکمل ہوتی ہے تو اس کی کوئی کارروائی کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. یہ مطلب یہ تو کنسٹیٹیوشنل میٹرز ہے نا. اپوزیشن لیڈر تو کنسٹیٹیوشن میں اس کو کور حاصل ہے، اس کو پروٹیکشن حاصل ہے، تو آپ کیسے جو ہے نا اس کو ڈیلے کرتے ہیں. تو ہم نے تو ابھی اسپیکر صاحب سے ملاقات کی، اپنے مطالبہ کیا کہ جلد از جلد اس کی نوٹیفیکیشن کروائی جائے. دوسری بات جو امن جرگہ ہے، دیکھیں امن جرگہ تو ہم جو جس طرح عاطف خان نے کہا کہ ایک طرف ایک سوچے دوسری طرف دوسرا سوچے، ہم بنیادی طور پر امن چاہتے ہیں. ہم امن چاہتے ہیں، ہم بندوق کے خلاف ہے، بندوق جس کے پاس ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر امن ہوگا تو روزگار ہوگا، کاروبار ہوگا اور ایک خوشحالی اور ترقی ہوگی. تو اس لیے ہم نے تمام ان لوگوں کو جس کے مختلف نقطہ نظر ہے، مختلف سوچ ہے، سب کو بٹھا کے ہم ایک بڑے لیول پہ پالیسی اسٹیٹمنٹ لانا چاہتے ہیں، ایک ریزولوشن لانا چاہتے ہیں جس میں تمام اسٹیک ہولڈر کی جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں، بار ایسوسیشن ہیں، میڈیا ہے، ان سب سے مشاورت سے ایک بھرپور پالیسی دے، پھر صوبائی حکومت اس کو امپلیمنٹ کرے گی. صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے